جی یہ ایک ایکسپیکٹڈ فیصلہ ہے، ظاہر ہے قانونی طور پہ کافی کمزور ہے. اس فیصلے کو بہتر یہی ہوتا ظاہر ہے کہ سنی انتخابات کونسل کے جو الاؤڈ فار سیٹس تھیں پی ٹی آئی کے ضم ہونے کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ضم ہونے کے بعد انہیں مل جانی چاہیے تھیں، اور بہتر یہ ہوتا کہ پی ٹی آئی کا بطور جماعت ان کی جو شناخت تھی وہ کیونکہ ان سے نہیں لی گئی تھی سپریم کورٹ کے 13 جنوری کے فیصلے میں، صرف ان سے ان کا سمبل لیا گیا تھا. تو بہتر یہ ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی اس بات پہ کھڑی رہتی اور الیکشن کمیشن بھی اس بات کی کلیئرٹی دیتی، اور اس پارٹی کو باوجود اس بات کے کہ ان کا ایک یونائٹڈ سمبل نہیں تھا، لیکن ان کی حیثیت جو کہ آئینی حیثیت ہے ایک سیاسی جماعت کی، اس کو کیونکہ ان سے لیا نہیں جا سکتا، لہٰذا ان کو اس بنیاد پہ پی ٹی آئی کو ہی ریزرو سیٹس ملنی چاہیے تھی. یہ پی ٹی آئی کی بھی ایک ٹیکنیکل غلطی ہے کہ انہوں نے اس بات پہ اصرار کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ایک اور پارٹی میں ضم کرنے کی کوشش کی. اور پھر جب آپ دوسرے کی ٹیکنیکل وکٹ پہ کھیلتے ہیں اور دوسرا بظاہر بدنیتی پر مبنی کام کرنے پہ تلا ہوا ہو اور تواتر سے کر رہا ہو، تو اس کا پھر آپ کام ذرا آسان بھی کر دیتے ہیں. اور یہی ہوا کہ ایک جماعت کی رائٹ فل شیئر جو ہے وہ اس سے لے جاتا ہوا، کیونکہ نظر آ رہا تھا اس نے ایک اور جماعت کے تھرو لینے کی کوشش کی، اور اسی بات کو پکڑ کے آئین کے اندر حالانکہ ایک واضح حکم ہے کہ الیکشن کمیشن شیل الاٹ دوز سیٹس، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن کے اپنے رولز کے تحت ان کو لگا کہ وہ پابند ہیں، حالانکہ وہ رولز جو ہیں وہ کلیئرلی آئین سے تجاوز کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میرے خیال میں اگر یہ کسی کے لیے بھی سرپرائزنگ ہے تو وہ شخص مجھے تو آج تک نہیں ملا. ہو سکتا ہے کہ کسی کورٹ کے اندر یہ جب معاملہ جائے تو وہاں پہ سرپرائزز سامنے آئیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.